الذین انعمت علیہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم میں سے اکثر لوگوں کو انعمت علیہم کی ڈیٹیل نہیں پتہ ہوتی کہ کیا کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا۔ اب دنیاوی طور پر اگر ہم کہیں کہ ہمیں کامیاب لوگوں کا راستہ دکھا، تو ہمیں پھر پتہ بھی ہوگا نا کہ کامیاب لوگوں کے اندر کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، ایسے ہی تو ہم کوئی راستے پر نہیں چل پڑیں گے۔ تو جب ہم اتنی بڑی بات صراط الذین انعمت علیہم ریگولر بیس پر نماز میں کر رہے ہیں، اور سورہ فاتحہ تو تکرار کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، ایک ایک نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو بہت زیادہ اس کی ہم پورے دن میں تکرار کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں یقیناً معلوم ہونا چاہیے کہ انعمت علیہم کون کون ہے۔ تو اگر آپ میں سے کسی نے لاسٹ کلاس اٹینڈ نہیں کی اور اکثر نے نہیں اٹینڈ کی، صرف ہمنا کبرا آنٹی اور وہ آرمین موجود تھے اس آیت کے دوران، تو سدرا اور سارا آپ سے ریکویسٹ ہوگی میری کہ آپ لوگ پچھلی کلاس کی تفسیر میں یہ والی آیت کی ضرور تفسیر سنیے، کیونکہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹس تھے اس میں کہ انعمت علیہم کون ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں سورت، اس میں آیت نمبر بتا دیتی ہوں کہ کون سی آیت میں ہم نے یہ دیکھا تھا۔ آیت نمبر 69 کی جو ڈیٹیل ہے نا، وہ آپ لوگ ضرور سن لیجئے۔ اس میں ڈیٹیل آ رہی ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں میں سے، سچوں میں سے، شہداؤں میں سے اور صالحین یعنی کہ نیک لوگوں میں سے وہ سب ہیں۔ 4 کوالٹیز آ رہی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ تو جب ہم نماز میں یہ دعا کریں گے تو ہمیں پھر ان راستوں پر چلنا بھی ہوگا، ایسے ہی ہم پر انعام نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت کی تفسیر مس نہیں کیجیے گا، ضرور سن لیجیے گا۔ آج کا سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں آیت نمبر 75 سے ہے، اور یہ ہمارا پچھلی کلاس میں جو لاسٹ ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ منافقین کے بارے میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ جب اسلام پر مشکل حالات تھے تو پیچھے ہٹ جاتے تھے، جب اچھے حالات تھے اور مال غنیمت آ رہا تھا اور مسلمانوں کو کامیابیاں مل رہی ہوتی تھی، مسلمان ملک فتح کر رہے ہوتے تھے، تو راستے پر چل پڑتے تھے اسلام کے، لیکن مشکلات آتی تھی تو پیچھے ہٹ جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اچھا ہوا کہ ہم نہیں گئے، ورنہ ہمارا یہ مسئلہ ہو جاتا، ہمیں یوں تھکن لگ جاتی، یوں ہو جاتا، یوں ہو جاتا۔ تو ان ساری آیات کا ہم نے خلاصہ اپنی زندگی کے لیے یہ نکالا تھا کہ بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان، کلمہ پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہم ایک جگہ پر ایڈمیشن لے لیتے ہیں، اور اس طرح سے امیجن کریں جیسے کہ کوئی اسکول ہے یا کوئی بھی کوئی ادارہ ہے، کوئی آرگنائزیشن ہے، آپ اس کا پارٹ بنتے ہو، تو پھر آپ کی مرضی نہیں چلتی ہے، آپ جس جگہ پر ایڈمیشن لیتے ہو اس کے ایڈمنسٹریٹر کی مرضی چل رہی ہوتی ہے اس کو چلانے کے لیے۔ تو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہم دین میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اب ہماری زندگی پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اللہ ہی کی مرضی کے مطابق ہم کیا کریں گے، اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ کے اندر یہ والا جو نقشہ ہے نا، بڑے خوبصورت طریقے سے بتایا گیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال کو خرید لیا ہے بدلے میں جنت کے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم اپنی جان اور مال کا سودا کر چکے ہیں۔ کس کو سودا کیا ہے ہم نے؟ اللہ کو سودا کیا ہے، اور اللہ نے کیا کہا ہے؟ یہ 2 چیزیں مجھے دو تو بدلے میں تمہیں کیا دوں گا؟ جنت دوں گا۔ تو ہمارا مال ہے اور ہماری جان ہے، یہ 2 چیزیں ہماری بیسک بہت زیادہ ہماری زندگی میں امپورٹنس ہوتی ہیں۔ یا تو ہم کسی کی خدمت اپنے مال سے کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو فائدہ اپنے مال سے پہنچا رہے ہوتے ہیں، یا اپنی ذات سے پہنچا رہے ہوتے ہیں مسکرا کر یا اچھا مشورہ دے کر، تو اپنی ذات سے فائدہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں میری ہیں ہی نہیں، میں نے اللہ کو سیل کر دی ہیں، اور اللہ نے مجھے کیا کہا ہے؟ بدلے میں تمہیں کیا ملے گا؟ جنت ملے گا۔ اب جب ہم کوئی چیز کسی کو سیل کر دیتے ہیں نا، تو اس کے بعد ہمارا اس پر سے حق ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا جو گھر ہے نا، جب تک آپ کا ہے نا تو آپ ظاہر سی بات اس میں رہ رہے ہیں، لیکن یقین مانیں اگر آپ کسی کو سیل آؤٹ کر دیں گے اپنا گھر، پورے اس نے پیسے دے دیے آپ کو، اچھے خاصے پیسے کروڑوں میں آپ کو دے دیے، اب آپ کہیں جا رہے تھے اور آپ اپنے پرانے گھر کے پاس سے گزر رہے ہیں اور آپ کسی کو سیل کر چکے، تو اب آپ اتر کر دروازہ زور سے بجائیں گے کیا؟ اور گھنٹی زور سے بجائیں گے اور کوئی دروازہ نہیں کھولے گا تو آپ کے ہنگامہ شروع کر دیں گے، تو میرا گھر تھا اور میں کب سے بیل رنگ کر رہا ہوں، تم نے جواب نہیں دیا، اور اندر انٹر ہونے کے بعد بڑا روب جمائیں گے کہ تم نے یوں خراب کر دیا گھر کو، یوں کر دیا، یہ کیا کرا؟ کچھ کہہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ رینٹ پر دیا ہوتا تو شاید کہہ سکتے تھے، لیکن اگر پورا کا پورا سیل کر دیا اور قیمت بھی وصول کر لی ہے تو آپ کا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ آپ آ کے پھر اس کو آرگیو کریں۔ تو بالکل اسی طرح سے ہم بھی دنیا میں آئے ہیں تو ہماری جو جان ہے نا، ہماری اپنی نہیں، ہمیں لگتا ہے ہماری ہے، ہم نے اللہ کے ساتھ اس کا سودا کر لیا، چاہے ہم کریں یا نہ کریں، قرآن نے کہہ دیا ہے کہ کر لیا ہے۔ اب ہم لوگ جب دین کی طرف نہیں آتے اور ہم ایک ریگولر مسلمان ہیں اور ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ہمیں نہیں اندازہ کہ میں نے اتنا بڑا سودا اللہ سے کر لیا ہے۔ لیکن جب ہم دین کی طرف آتے ہیں، قرآن کی آیات کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ چیزیں میری تو ہیں ہی نہیں، ان پہ میرا تو حق ہے ہی نہیں، اللہ کا ہے، اللہ کی مرضی سے گزارنا ہے۔ تو جب اذان کی آواز آتی ہے تو میری جان میری نہیں ہے، اللہ کے لیے اس کو کھڑا کرنا ہے مجھے، اور نماز کے لیے حاضر ہو جانا ہے۔ سستی ہو رہی ہو تو اپنے آپ کو یاد دلائے کہ میں نے سودا کس کے ذریعے کس کے ساتھ کیا۔ ایک تو پہلی بات ہے کہ جو ڈیلر ہے نا اللہ،
وہ بڑا امانت ہے دار ہیں اور وہ پورا پورا صلہ دینے پر قادر ہیں۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیلنگ کرتے ہیں تو کبھی کمی بیشی کا اندیشہ رہتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے اس میں کمی بیشی تو آپ کی ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ایک کے بدلے آپ کو 700 سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہے، ایک نیکی کا اتنا اتنا ریوارڈ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو پھر کس بات کا ڈر ہے ہمیں کہ ہم سودا کرنے کے بعد پیچھے ہٹ جائیں؟ اور مل کیا رہا ہے؟ جنت مل رہی ہے۔ جس بھی چیز کی سستی ہو رہی ہو کیا سوچیں کہ میری جان نہیں ہے، میں نے اللہ کو دے دی اور جنت کا سودا ہوا ہے میرا۔ مال ہے اپنا تو اس کو نکالنے سے پہلے یہ نہ سوچیں کہ میرا مال ہے، آپ کا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے۔ آپ خالی ہاتھ آئے تھے دنیا سے اور خالی ہاتھ جائیں گے، اتنی بڑی حقیقت ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سب ان ساری چیزوں پر اپنا حق سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک شعر آتا ہے ان ساری آیاتوں کا خلاصہ، تو بچا بچا کر نہ رکھ اسے، یہ وہ اس طرح کا کوئی شعر آتا ہے کہ مجھے ایگزیکٹلی ورڈز ابھی ذہن سے نکلے ورنہ مجھے یاد ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی جان کو بچا بچا کر رکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو جتنا زیادہ یہ اللہ کے آگے میں شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، جتنا اللہ کے راستے میں ہم لگاتے ہیں نا اپنی جان کو، اللہ کو اتنا ہی پسند آتا ہے اور ہم بچا بچا کر رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ ہم اپنی جان کو اللہ کے راستے میں لگائیں۔ اور یہ جو سینٹنس ہے نا، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، شکستہ ہو کا مطلب یہ کہ جتنا زیادہ اس کو لگائیں گے نا تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سائز میں، اللہ کی نظر میں اس کا مقام اور مرتبہ اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، سمجھ آ رہی ہے نا بات کہ جب تک میری جان ہے نا ادھر ادھر بازاروں میں بھاگ رہی ہے اور اپنے آپ کو تھکا رہی ہے، اللہ کو نہیں پسند۔ میری جان، میری باڈی اللہ کے راستے میں تھک رہی ہے، جیسا کہ ابھی رمضان ہے ماشاءاللہ، تراویح کی نماز آپ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے سنڈے سے ہماری طاقرات ہے پہلی، تو اس میں اگر آپ کھڑے ہو کر قیام کریں اور آپ کے پاؤں درد ہو رہے ہیں تو یہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے راستے میں تھکنا کتنی بڑی سعادت ہے۔ آپ سوچیں کہ ہمارے پاؤں بازاروں میں جتنا تھکتے ہیں آج تک اللہ کے لیے تھکے؟ اسی طرح ہم بولتے رہتے ہیں، دنیا میں گیدرنگز ہوتی ہیں، اتنا لاؤڈلی بات کر رہے ہوتے ہیں، کزنس کی گیدرنگ میں شور شرابہ چل رہا ہوتا ہے، کتنا بولتے ہیں نا، تھک جاتے ہیں۔ کبھی کبھی رات کا آپ جاگیں نا کسی کے ساتھ تو آپ کی صبح تک آواز خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے راستے میں تھکی ہے ہماری آواز، کہ ہم بول رہے ہوں تو ہماری آواز کیا ہو، تھک جائے، بول بول کے ہم وہ ہو جائیں، قرآن پڑھ پڑھ کے ہمارا گلا سوکھ جائے، روزے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عام زندگی میں بھی یہی حال تھا کہ وہ رمضان کے علاوہ بھی پورے سال میں جب قیام اللیل میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، اور لوگ آپ سے کیا کرتے تھے صحابہ کرام کہ آپ کیوں اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، آپ کے تو سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے کہ جس اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، یعنی کہ شکر ادا نہیں کروں؟ تو شکر ادا کرنے میں بھی انسان لمبا لمبا اللہ کے آگے قیام کرے۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا کہ ہماری باڈی، ہماری صلاحیت، یہاں ایون کے کلاس میں آ کے بیٹھے، اکثر لوگوں کے نیند کا ہو سکتا ہے ابھی ٹائم ہو، تو اگر آ کر آپ بیٹھ رہے ہیں اور اللہ کے لیے اپنی نیند قربان کر رہے ہیں تو اس کا اجر ہے، بہت اجر ہے۔ دنیا کے علاوہ اپنی نیند قربان کرے، کون ریوارڈ دے گا آپ کو؟ کام ختم ہی نہیں ہوں گے دنیا کے۔ اگر آپ کو ابھی بازار جانا ہو اور آپ اپنی نیند کی قربانی دے کر نکل جائیں تو گھر آئیں گے تو ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ آپ کو آپ کی ٹیبل سجی ہوئی ملے گی اور آپ کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی، رات تک تھکیں گے، چور ہوں گے اور پھر تھک کے سو جائیں گے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو تھکا ہی رہے ہیں تو صحیح ڈائریکشن میں تھکائیں ہم۔ مانا دنیا کے کام میں امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے کام کو اگر ہم آرگنائزیشن سے لے کر چلیں تو انشاءاللہ یہ کام ہمیں تھکائیں گے نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان ساری آیاتوں کا نچوڑ اور خلاصہ یہی تھا کہ منافقین اپنے آپ کو بچا بچا کر رکھتے تھے اور مومن جو ہے نا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے تھے۔ تو میں نے سارا ٹاپک سے وسیلے وہ آپ کو خلاصے کے طور پر دیا ہے کہ اس میں ہمارے لیے میسج ہے۔ کہنے کو تو جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اپنے آپ کو منافقین کی لسٹ سے فوراً نکال دیتے ہیں اور مومنین کی لسٹ میں کھڑا کر دیتے ہیں، فوراً سے کہتے ہیں کہ نہیں، منافق تو ہم نہیں ہیں، دین کو جب فائدہ چاہیے یا دین کو جب مدد کی ضرورت ہے تو ہم تو بڑے حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمارے اندر بہت ساری یہ ساری کمی کوتاہیاں شامل ہیں، اور ہم اپنی جان کو اللہ کے آگے آگے لگانے کے لیے نا بہت زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ایون کہ ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں ابھی 6:30 بجے سے اٹھ گئی تو اسکول کا ٹائم کب ہوگا، تو میں تھک جاؤں گی، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھوں گی۔ تو یہ کیا بات ہے؟ ساری چیزوں کا مزہ ہے، جو اٹھنا جانتا ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد اس کو جو لطف ملتا ہے وہ سونے سے نہیں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی زندگی پریفرنس پر آتی ہے، دنیا یا آخرت، دنیا کو اوپر رکھیں گے، آخرت کو رکھیں گے۔ لیکن اللہ کے نیک بندوں کی کیا شان نظر آتی ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم آخرت کو بیچ چکے ہیں دنیا کے بدلے۔ ہم نے دنیا خرید لی اور آخرت کو اگنور کر دیا، آخرت کو پیچھے کر دیا۔ حالانکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ آخرت کو اوپر رکھنا ہے، کوئی بھی کام ہے اس میں پرائیورٹی آخرت کو دینی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
اور جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں، اور یہاں پہ دیکھیں بڑے بڑے قتال تو ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ آج کے دور میں ہم قتال نہیں کرتے، لیکن ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بڑی ہو جاتی ہیں۔ قرآن کی کلاس اٹینڈ کریں یا بچوں کے پیچھے بھاگتے رہیں، قرآن کی کلاس لیں یا ہم بازاروں میں اپنا ٹائم ضائع کریں، فجر کی نماز پڑھیں یا بستروں میں اپنا ٹائم ضائع کریں۔ آج کے دور کا جہاد یہ ہے، قرآن کا علم سیکھنا ہمارے لیے جہاد ہے، اپنے نفس کو کچیلنا ہمارے لیے جہاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اپنے اوپر رکھ کے دیکھے کہ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کوئی بھی جہاد کرو گے آپ اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، تو اگر آپ کو نقصان ہو گیا خدا نہ خواستہ اس کو کرتے کرتے، یا آپ غالب آ گئے، آپ کو بڑا فائدہ ہوا، تو فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، آپ لوزر نہیں ہو کسی بھی صورت۔ اگر کوئی نقصان بھی ہوا ہے تو بھی آپ ونر ہو، اور اگر آپ تھوڑا سا فائدہ بھی اٹھا رہے ہو دین پر چلتے ہوئے تو بھی آپ کے لیے اجر ہے۔ دیکھیں دنیا کا راستہ ایسا راستہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنا مال کہیں لگایا ہوا ہے تو دو راستے کھلے ہوئے ہیں، نقصان بھی ہوگا اور فائدہ بھی ہوگا۔ لیکن دین کا راستہ ایسا ہے کہ آپ اس میں چلو گے تو آپ کے لیے بینیفٹس ہی ہیں۔ وقتی طور پر اگر آپ کا نقصان ہو بھی گیا ہے تو اللہ اجر تو ضائع نہیں کریں گے نا۔ جیسے کہ صحابہ کرام اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں تو وقتی طور پر ان کی جان بھی قربان ہو گئی یا ان کا مال بھی لگا، تو وقتی طور پر تو یہ دو چیزیں ہاتھ سے چلی گئیں، جان بھی چلی گئی کچھ صحابہ کرام کی، یا پیسوں کا نقصان ہو گیا، جو اسلحہ وغیرہ لگایا تھا وہ سب جنگ میں برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو وقتی طور پر تو آپ کا جان مال سب تباہ ہو گیا۔ لیکن ایک بات بتائیں، گھر سے نکلے تھے، میدان جنگ تک گئے تھے، اتنی لڑائی جھگڑے کیے، مسلمانوں کو ہمت آئی اور انہوں نے کافروں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی، تو کیا اجر نہیں لکھا جائے گا؟ اجر تو لکھا جائے گا نا۔ لیکن دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جو ریوارڈ آپ کے سامنے ہوتا ہے نا، بس وہی ویلیو رکھتا ہے، جو آپ نے اتنی ایفرٹ کی ہے وہ نظر نہیں آتی ہے کسی کو بھی۔ لیکن اللہ کے نزدیک وہ سب چیزیں مینشنڈ ہیں جو آپ کر رہے ہو، اور اللہ کے نزدیک تو قرآن میں ایک آیت کا خلاصہ یہ آتا ہے کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ عنقریب اللہ تعالیٰ تمہاری کوششوں کو دیکھیں گے۔ اللہ نے یہ دیکھنا ہی نہیں ہے کہ رزلٹ کیا نکلا، اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوشش کیا کی، ٹھیک ہے۔ اللہ ہمارا یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کی ایفرٹ کتنی تھی، اور عام زندگی میں لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس نے قابل کتنا بنا اور حاصل کیا کر لیا، صحیح ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ نے پانے کے لیے، ایک ایک قدم جو گھر سے نکلے ہوتے ہیں، ایک ایک پیاس جو آپ نے برداشت کی ہوئی ہوتی ہے، جتنا بھی آپ نے سٹیپ لیا ہوتا ہے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، ایک ایک چیز لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی خیر کی جگہ پر آپ جا رہے ہیں تو آپ کے گاڑی میں جو پیٹرول ہے نا اس کو بھی تولا جائے گا۔ ہم یہ بات محسوس نہیں کرتے، اگر آپ یہاں گھر پہ بیٹھے ہوئے کوئی دعا اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، کوئی تراویح سننے جا رہے ہیں، تو آپ سوچیں، کین وی امیجن کہ ہم یہ سوچیں کہ میری گاڑی کا پیٹرول بھی کیا کیا جائے گا، ناپا جائے گا نامہ اعمال میں۔ اب میں جب یہ والی بات بتا رہی تو مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ ہم نے کبھی سوچا کہ میری آواز جس طرح سے آپ سن رہے ہیں، آپ لوگ سن رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اب جو انٹرنیٹ پر ہمارے پیسے لگتے ہیں نا، اکثر لوگوں کا انٹرنیٹ ابھی سمجھے نہیں چل رہا ہے یا چل بھی رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے مہینے میں آپ پیمنٹ تو کرتے ہی ہیں نا، تو یہ پیمنٹ بھی، آپ کے پیسے جو ہے نا فی سبیل اللہ لکھے جائیں گے، یہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ کیا آپ کبھی ہم نے سوچا یہ؟ ہمارا نیٹ کا استعمال، اچھا ہمارے موبائل کی بیٹری جو یوز ہو رہی ہے نا، ابھی بیٹری ہماری یوز ہو رہی ہے نا، جیسے ابھی ہم نے کلاس شروع کی تو ہماری کیا بیٹری ہے، میں دیکھ رہی ہوں اپنی، میری جیسے 68 بیٹری ہے، کلاس کے اینڈ میں ہو سکتا ہے 50s میں کہیں چلی جائے، تو یہ بیٹری کس کھاتے میں لکھی جائے گی، کس چیز میں لکھی جائے گی، رات میں؟ یا اللہ تعالیٰ جب بھی میرا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، فرشتوں سے لکھوا رہے ہیں، تو یہ میری جو موبائل کی بیٹری ہے یا موبائل کا استعمال ہے اس کو نیکی کے کھاتے میں لکھا جائے گا نا، کہ ایک خیر کے کام میں یوز ہوا ہے۔ تو سوچیں کہ کتنے ریوارڈ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمارا دھیان اس طرف جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کس قدر وہ وسیع ہیں اور وسعت والے ہیں، جو ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، تو اس سینٹینس کو کبھی سوچیں کہ وسعت سے کیا مراد ہے۔ خزانے اللہ کے، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے، کس طرح سے ہمیں عطا کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کہ ہم لوگ جو روزے کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ روزے کی حالت میں بیٹھے تھے، ہر چیز مینشنڈ ہو رہی ہے۔ وما لکم، اب نیکسٹ آیات آ رہی ہیں، آج کی آیت ہے آیت نمبر 75، بہت زبردست آیات ہیں، اس میں بھی مزید جدال اور قتال کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن میں نے آپ کو ٹاپک کو صرف اس لیے کلیئر کیا ہے کہ اگر آپ قتال کی باتیں سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں آیات، تو ہمارے لیے ہر آیت میں لیسن ہے، اور ہر آیت میں آپ اپنے آپ کو نکالیں کہ میں کیسے عمل کروں اس آیت پر، ٹھیک ہے۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے ہو، والمستضعفین من الرجال، اور کمزور لوگوں میں سے، والنساء، اور عورتیں، والولدان، اور بچے، الذین، وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکالیے ہمیں،
من هذه القرية الظالم أهلها، اس بستی سے کہ اس کے رہنے والے ظالم ہیں. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اور بنائیے ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار، ولی یعنی کہ دوست. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے کیا بنائیے؟ مددگار بنائیے. اب یہ میں نے ورڈ ٹو ورڈ آلموسٹ ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھی ہے. اب اس پوری آیت کو میں ڈیٹیل میں رننگ ٹرانسلیشن میں پڑھ رہی ہوں، تو آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتواں مردوں، عورتوں اور ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو، جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار بنا. اب اس آیت میں مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جس جگہ پر رہ رہے ہو سکتا ہے وہاں پر تم آزادی کے ساتھ رہ رہے ہو، لیکن کچھ بستیاں ایسی ہیں جہاں کچھ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور وہاں کے رہنے والے اتنے پریشان ہیں کہ وہاں کے جو مرد ہیں وہ کمزور ہیں. لائک آدمی ویسے تو اسٹرانگ ہوتا ہے، لیکن اگر وہاں ایسے آدمی ہیں جو فزیکل طور پر ویک ہیں یا ان کے پاس اسلحہ کی قوت نہیں ہے تو وہ لڑ نہیں سکتے، تو وہ کمزور ہیں. عورتیں نہیں لڑ سکتی ہیں، عورتیں کمزور ہوتی ہیں. اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بھی نہیں جائیں گے میدان جنگ میں، وہ بھی کمزور ہوتے ہیں. تو یہ جو بیٹھے ہوئے گھر میں بہت پریشان ہیں اور کیا دعائیں کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار بنا دے. تو کیا تمہیں ان بچوں کا خیال یا ان لوگوں کا خیال نہیں آ رہا جو اتنی مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں؟ تو کیا کرو تم ان لوگوں کے لیے لڑائی جھگڑا کرو اور ان کو ظالموں کے ظلم و ستم سے چھٹکارا دلاؤ. ٹھیک ہے. اب جب میں یہ والی آیت پڑھ رہی تھی نا تو مجھے بس یہی فیلنگ آ رہی ہے کہ آج کے دور میں ہمارے لیے یہ آیت ہے. کیسے ہے بتائیے؟ سوچیں. ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن غزہ کے حالات دیکھیں ہم. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا بھی یہاں پر جہاد کرنا بنتا ہے کہ ہمارے میں سے بڑے مرد جائیں اور کچھ لوگوں کا گروپ جمع ہو اور وہاں جا کر اس مہم میں حصہ لے اور فلسطینیوں کو، اسرائیلیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور فلسطینیوں کو بچائے. اب آپ دیکھیں کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ والے حالات ہیں کہ ہم ایک جگہ پر امن کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور دوسری جگہ پر مشکلات ہیں. کس حد تک ہمارے لیے آیت آتی ہے کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان سے جہاد کریں، اور ہم میں سے کچھ لوگوں کو ضرور جانا چاہیے. اور ایسے موقع پر جو جہاد ہوتا ہے نا، جہاد کرنا وہ فرض کفایہ ہوتا ہے. فرض کفایہ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ جائیں گے تو ہمارے لیے بھی کافی ہو جائے گا، اور اگر کچھ لوگ نہیں گئے تو پھر سب پر گناہ آتا ہے. اور فرض عین کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ نماز سب پر فرض ہوتی ہے، تو جہاد جو ہوتا ہے نا وہ سب پر نہیں ہوتا. اگر کچھ لوگ چلے جائیں اور وہ بھی لڑ لیں گے تو انشاءاللہ باقیوں کے لیے کفایہ کافی ہو جائے گا. جیسے کہ نماز جنازہ ہوتی ہے نا، ہر کسی کو پڑھنا ضروری تو نہیں ہے نا، فرض کے درجے میں نہیں آتی ہے. فرض کفایہ ہوتی ہے کہ اگر محلے میں کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو کچھ لوگ بھی اگر حاضر ہو جائیں گے تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا. تو اسی طرح ایسے موقع پر جب غزہ کے حالات ایسے ہیں اور ہمارے مسلمانوں میں سے کچھ لوگ پس رہے ہیں، ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جا کر جہاد کریں. اور اگر نہیں کر پاتے اور ہم نہیں پہنچ سکتے وہاں تک تو ہم دوسری طریقے سے ان کی امداد کریں، مالی طور پر ان کو سپورٹ کریں. اور کچھ نہیں تو ایک آپشن تو ہر وقت کھلا ہے، اور وہ ہے دعا کا آپشن. ہم اپنی دعاؤں کو چیک کریں کہ ہم مسلمانوں کی لیے سنسیئر ہیں، ان کی بہتری کے لیے دعا کرتے ہیں. اور ایک دعا جو میں آپ کو کہوں گی رمضان میں اپنی زندگی میں شامل کریں، امن کی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. امن، ایک پیس، ایک بہت بڑی نعمت ہے. کین وی امیجن کہ ہم اپنے گھر میں آرام سے چھتوں کے نیچے سو رہے ہیں، اے سی میں سو رہے ہیں، اور گرمی سے ہمیں پروٹیکشن ہے، اور بہت آرام سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، کھانے پینے میں کوئی دقت نہیں ہے، انجوائے کر رہے ہیں اپنی لائف کو. تو یہ امن ہے نا کہ پیس کی حالت میں ہمارے گھر والے سکون میں، ہمارے گھر والے مرد حضرات بچے سب سکون سے ہیں. تو یہ امن کی حالت ہوتی ہے اور بہت بہترین حالت ہے. لہٰذا ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو، صرف ہمارے گھروں کو نہیں، ملک کو امن کا گہوارہ. بلیسنگ ہوتی ہے امن. امن بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ابھی ہمارے پاس ہے اس لیے ہمیں فیل نہیں ہوتا. خدا نہ خواستہ حالات ٹف ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نعمتیں کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو بہت زیادہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کو امن کی حالت میں رکھے، اور ہم پر جو ہے نا کافر، یہ ظالم ہم پر غلبہ نہیں پائیں، بلکہ ہم ہمیشہ غالب رہیں. ٹھیک ہے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ. ایک عام رول بتایا گیا کہ مومن کس کے راستے میں لڑتا ہے؟ اللہ کے راستے میں لڑتا ہے. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. اور جو کافر ہوتا ہے نا وہ اللہ کے لیے تھوڑی لڑ رہا ہوتا ہے، وہ طاغوت کے راستے میں لڑ رہا ہوتا ہے. اور طاغوت سے مراد ہر سرکش قوت ہے. اب دیکھیں کوئی میدان جنگ میں اس لیے اترتا ہے کہ اللہ کی رضا چاہیے اسے، اور دوسرا گروپ کیوں اترتا ہے کہ اس کو فیم چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، مال چاہیے، دنیا چاہیے.
صحیح ہے. تو والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور طاغوت مجھے امید ہے کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کو آج تک سمجھ آ گیا ہوگا طاغوت کا لفظ. کلاس کے اینڈ میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی کہ طاغوت کو آپ نے اب تک کیا سمجھا، کیونکہ طاغوت کا لفظ کنٹینیوسلی آ رہا ہے اور میں نے ہر دفعہ ڈیٹیل میں بتایا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. طاغوت کی ڈیفینیشن ہے اللہ کے علاوہ ہر سرکش قوت، کوئی بھی قوت جو آپ کو دین کے راستے سے روک رہی ہے. صحیح ہے، مال کی محبت ہے یا اپنے آرام کی محبت ہے، کیونکہ منافقین اس لیے نہیں نکلتے تھے کہ وہ ذرا اپنے آپ کو بچا بچا کر رکھتے تھے کہ بھائی ادھر ادھر نہیں، جو انسان ہوتا ہے کہ بچا بچا کے رکھتا ہے اپنے آپ کو کہ بھائی مجھے کچھ لگ نہیں جائے اور ذرا سا ہمیں کچھ ہو جائے تو ہم رونا دھونا شروع کر دیں. ہماری ٹیچر یہ کہتی تھی کہ ہمارے دور میں اگر جہاد ہو نا تو ہم تو کبھی بھی میدان جنگ میں نہ جائیں، کیونکہ اگر ہماری انگلی ذرا سی کٹ جاتی ہے اور خون نکلتا ہے نا تو ہم تو فوراً سنی پلاس مانگنا شروع کر دیتے ہیں یا پالیفیکس لگانا شروع کر دیتے ہیں. ذرا سا کٹ لگ جاتا ہے تو اتنے ادھر ادھر ہیں ہم کہ ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی مجھے بڑا لگ گیا. تو دنیا میں کچھ لوگ بڑے مضبوط بھی ہوتے ہیں، کاٹ رہے ہیں تو ذرا زیادہ بھی خون نکل جاتا ہے تو پرواہ نہیں ہوتی. اب کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ ہلکا سا ہاتھ کٹ جائے تو بیٹھ جاتے ہیں پورا دن کہ ابھی ہاتھ کٹ گیا تو کچن میں جائیں گے نہیں. تو ہم کس طرح کے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے راستے میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو ہمیں بھاری لگتا ہے، حالانکہ کانٹا بھی چبھے تو اجر ہے ہمارے لیے. صحیح ہے. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، تو کافر ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں لڑتے، وہ اس لیے لڑتے ہیں کہ ان کو فیم ملے، ان کو عزت ملے، ان کو شہرت ملے، ان کو مال ملے. آگے اللہ تعالیٰ کیا کرے، فقاتلوا اولیاء شیطان، تو تم کیا کرو، شیطان کے دوستوں سے لڑو. یہ جو اللہ کے راستے میں نہیں لڑ رہے نا، وہ اپوزٹ جو پارٹی ہے وہ شیطان کے راستے میں لڑ رہی ہے نا، تو تم کیا کرو، ان کا خاتمہ کرو، ان سے لڑو، شیطان کو ختم کرو. ان کید الشیطان کان ضعیفا، زبردست آیت کہ بے شک شیطان کی چال تو بڑی ہی کمزور ہے. کس قدر اللہ نے زبردست بات کہی ہے. ہم گھر سے نکلے، مثال کے طور پر میں ذرا آپ کو جنگ کا میدان امیجن کروا رہی ہوں، اور جنگ احد لے لیتے ہیں ہم، کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے یہی پڑھی ہے. جنگ احد لے لیں آپ، مسلمان نکلے، سامنے سے کافر آ رہے تھے. جنگ بدر لے لیں، جنگ بدر میں کیا تھا، مسلمان 313 تھے اور کافر کتنے تھے، 1000 تھے. ٹھیک ہے. تو اب گھر سے مسلمان نکلے اور سامنے سے کافر آ رہے ہیں. مسلمان کیوں نکلے، فی سبیل اللہ، کیوں جا رہے ہیں، اللہ کی رضا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے بس. اور اگر واپسی میں کچھ مال مل گیا تو سونے پہ سہاگا، لیکن نیت کیا تھی، اللہ کی رضا. اور جب اللہ کی رضا میں انسان خالص ہوتا ہے نا تو اس کو دنیا ملتی ضرور ہے. صحیح ہے. لیکن ہماری اگر نیت ڈاما ڈول ہے نا تو نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے. تو نیتوں کو خالص کرنا ہے انشاءاللہ. رائٹ. اب آپ دیکھیں کہ ہم دین کے لیے جو بھی قربانیاں دیتے ہیں نا تو اس میں ہمیں اللہ کا اجر ملتا ہے اور ساتھ دنیا بھی ملتی ہے. یاد رکھیے گا یہ بات، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دیکھیں سامنے سے ایک تعداد آ رہی ہے، 1000 کا لشکر ہے، لیکن وہ کیوں آئے ہیں، فی سبیل الطاغوت. کیوں آئے ہیں، یا تو مال چاہیے یا تو عزت چاہیے. تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ موٹیویشن کے ساتھ لڑو اور ان کو ختم کرو، یہ شیطان کے ساتھی ہیں، ان کو ختم کرو. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو 313 ہے، سامنے سے 1000 ہے، اب کیا ہوگا اللہ تعالیٰ. تو اللہ نے کیا بتایا کہ جو سامنے والی تعداد ہے نا وہ کون ہے، ضعیفہ ہے، انتہائی کمزور ہے. اور ضعیف جو ہے نا، اس قدر کمزوری کو کہتے ہیں جیسے سامنے والا اتنا کمزور ہے کہ اس کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے. جیسے ہوا سے کوئی چیز ہل جاتی ہے نا، جیسے کہ کچرا رکھا ہوا ہوتا ہے نا، ہوا چلتی ہے نا تیز، تو بڑے بڑے جو درخت ہوتے ہیں نا وہ نہیں ہلتے. لیکن جو کچرا جیسے شاپر ہوتی ہے یا کوئی چپس کے پیکٹس ہوتے ہیں یا بسکٹ کے پیکٹ ہوتے ہیں، تیز ہوا چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، سب کے سب اڑنے لگ جاتے ہیں نا. تو کافر بھی ایسے ہی ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ اگر مسلمان اپنی جگہ پر جم جائے نا تو سب کو ختم کر دیں گے، اور ایک انسان 10 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پھر مدد اترتی ہے جب آپ جم جاتے ہو نا. تو اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں آپ نے کیا دیکھا کہ 3000 فرشتوں کا وعدہ کیا، اور پھر کیا کہا کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہ تعداد کیا ہو جائے گی، 5000 بن جائے گی. تو جب انسان جم جاتا ہے تو اللہ کی طاقت آتی ہے، اور جہاں اللہ کی طاقت اور فرشتے شامل ہو جائیں تو مجھے بتائیں سامنے والے لشکر کی کوئی ویلیو رہے گی کہ نہیں رہے گی. اب اس آیت کو میں اور آپ یہاں سے ہٹا کر اپنی زندگی میں شامل کریں کہ میں بھی کوئی بھی نیک کام، میرا فی سبیل اللہ کیا ہے، کوئی بھی نیک کام جو میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں. مثال کے طور پر روزہ کیوں رکھ رہے ہیں آپ لوگ، تراویح کیوں پڑھتے ہیں، قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں، رمضان میں صدقہ خیرات کیوں کر رہے ہیں، اپنے آپ سے پوچھیں کیوں کر رہے ہیں. ان ساری چیزوں کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے لیے، بس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے. تو خوشخبری ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کو ان ساری چیزوں کا انشاءاللہ ریوارڈ بڑھا چڑھا کر ملے گا، اور دنیا بھی ملے گی، یہ یاد رکھیے گا. دنیا سے محروم نہیں رہیں گے. جب ہم
دل کھول کر اللہ کی رضا کے لیے واقعی صدقہ نکالتے ہیں، میری گارنٹی آپ لکھ لیں، کیونکہ میری نہیں ہے، چلے میں تو کمزور ہوں اور کمتر ہوں obviously، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اپنے کانوں کو سنائیں، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، گارنٹی ہے، 1000 نکالیں گے 2000 آ جائیں گے، اللہ انتظام کرے گا، اور یہ ہوتا ہے۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، آپ ایک دفعہ اپنا حق مار کر تو دیکھیں، آپ کو کہیں اور سے ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ فی سبیل اللہ کرنے سارے کام۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم ان آیات کو گھر میں پڑھتے اور ہم ظاہر سی بات ہے قرآن کا سوچتے ترجمہ کریں، تو آپ دیکھیں کہ خود آپ کو اس حد تک نہیں سمجھ آئے گا جو آپ کو سیکھنے سے آئے گا۔ تو سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ آیات آپ لوگ سیدھی سیدھی پڑھتے، اور ہم بھی جب ماضی میں پڑھا کرتے تھے، جب رمضانوں میں ہم بھی پڑھتے تھے، ترجمے کا ہمیشہ سے بہت شوق تھا، تو یہ جہاد وہاد کی آیتوں سے مجھے یہ ہوتا تھا کہ کیا آیات ہے، مطلب ایک ڈیفیکلٹ سی لگتی تھی، اور ہوتا تھا کہ اس میں تو ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، بس جلدی سے پڑھ کے گزر جائیں، اور بس ایک طریقے سے ہم نے ہمیشہ سے جنگوں کو ہے نا ایز اے واقعہ پڑھا ہے۔ اسکولز میں بھی اگر جنگیں پڑھائی جاتی ہیں نا، جنگ احزاب پڑھائی جاتی ہے، شاید میٹرک میں آتی ہے سورۃ الاحزاب، تو اس کو جو ہے نا ایز اے واقعہ پڑھایا جائے گا، اور صرف صحابہ کرام کے حالات کو پیش کر دیا جائے گا، کبھی بھی اس کو ہمارے اوپر کیا لیسنز ہیں اس سے نہیں سمجھایا گیا۔ اب آپ سوچ بھی سکتے تھے کہ ان آیات میں ہمارے لیے کیا لیسنس ہے، کتنی موٹیویشن ملی ہے، ہمیں ملی ہے کہ نہیں ملی، اور ہمیں ہماری زندگی کا پرپس بتا دیا گیا ہے کہ تم ایک کسی کو مسکرا کر بھی دیکھ رہے ہو نا، تو وہ بھی اللہ کے لیے دیکھو، تم کسی کو سلام بھی کر رہے ہو نا، تمہیں نہیں کر رہا کوئی، تو تم اس لیے کر رہے ہو کہ کیونکہ اللہ کو راضی کرنا ہے تمہیں۔ تو جب یہ چیز آ جاتی ہے تو ہمارے لیے نیکی کرنا بھی آسان ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ پھر اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ ہم جو ایک گھریلو لائف اسٹائل اپنا گزار رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں سامنے والا کبھی ہمیں دیکھ کر مسکرا نہیں رہا، لیکن ہمیں مسکرانا ہے، کیونکہ ہمیں منہ چڑھانا نہیں ہے، تو مسکرا رہے ہیں نا بڑھ کے، تو وہ چیز مشکل لگتی ہے کہ سامنے والا ایسا سڑا وہ منہ لے کر بیٹھا ہے اور مجھے مسکرانا پڑ رہا ہے، تو اس میں بھی اجر ہے۔ اور آپ کیوں مسکرائیں گے؟ اللہ کے لیے، اور جب اللہ کے لیے مسکرائیں گے تو ایک دفعہ سامنے والا منہ بگاڑے گا، دوسری دفعہ بگاڑے گا، تیسری دفعہ تو بیچارہ ایک وہ کہتے ہیں نا فارمیلٹی میں ہی مسکرا لے گا، زبردستی کا ہی مسکرا لے گا، تو آپ کو اجر مل جائے گا، کیونکہ پہل آپ نے کی ہے۔ اور اگر کہیں تھوڑا سا انبن چل رہی ہے تو بڑھ کر سلام کر لیں، کیونکہ گھر میں جب ہم رہتے ہیں تو چلتی ہیں یہ ساری چیزیں، اور یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول اتنا فلو میں چلنا چاہیے کہ کوئی انبن نہ ہو، تو پھر یہ جنت ہی ہو سکتی ہے، دنیا نہیں ہو سکتی، کیونکہ جنت میں یہ اللہ نے کہا ہے کہ امن و سلامتی ہوگی، اور سلام ہی سلام ہوگا، اور سلام کا مطلب پیس ہوتا ہے، اور پیس یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، لیکن دنیا میں پاسبل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہانی گھر گھر کی، تو ایک گھر میں ایک مسئلہ ہے تو دوسرے میں دوسرا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ زندگی کا حسن ہے، اگر آپ کی زندگی بالکل سیدھی چلے نا، تو شاید آپ اللہ کو یاد بھی نہیں کریں گے، اور پھر مزہ کیا؟ چٹپٹا اچھا لگتا ہے نا انسان کو، آپ کو کھانا کیسا اچھا لگتا ہے؟ بالکل صرف ہر وقت میٹھا کھا سکتے ہیں؟ پاگل ہو جائیں گے، میٹھا کھا کھا کے شوگر ہو جائے گی آپ کو۔ تو اگر زندگی میں اتنی زیادہ سویٹنس بھی آ جائے نا، تو بھی انسان ہے نا بہت ساری چیزیں سیکھ نہیں سکتا۔ تو چٹپٹی چیزیں زندگی میں آتی ہیں نا، کبھی اوپر کبھی نیچے، تو انسان کا اللہ سے تعلق بھی رہتا ہے، اور انسان ذرا سیکھتا بھی ہے۔ کچھ غلطی کرتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی ڈانٹتا ہے تو آپ اس سے سیکھتے ہیں، اگر آپ سیدھا ہی چلتے رہیں تو آپ سیکھیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگی سے بلانگ کرتی ہیں، اس لیے میں نے ان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا، اور میں مزید آگے کی آیت پڑھنے جا رہی ہوں، اور اس کے اندر بھی ہمارے لیے اتنی زیادہ جسمانی صلاحیت بھی ہو سکتا ہے نہ ہو، کیونکہ کمزور تھے، اور سب سے زیادہ اسلحے کی قوت نہیں تھی، یعنی کہ مالی پوزیشن، فائنینشیل انڈیپینڈنس ہی نہیں تھی، اور مال کی کمی تھی کہ اسلحہ وغیرہ ان کے پاس نہیں تھا جتنا کافروں کے پاس تھا۔ تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو کیا کرو، روک کر رکھو۔ روک کر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تم کیا نہیں کرو گے، کافروں سے جہاد کے لیے نہیں جاؤ گے، بیکاز آپ کے پاس نہ اسلحہ ہے، اور نہ آپ کی کوئی ایسی قوت ہے کہ آپ ان کا مقابلہ کر سکو، اور آپ کے پاس مین پاور بھی کم ہے۔ مین پاور کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام اور مسلمانوں کی تعداد کم تھی، ٹھیک ہے؟ اور تو اب کیا کرو، ابھی جنگ کے لیے نہیں اترو گے، لیکن گھروں میں بیٹھ کے کیا کرو گے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ دیکھیں نماز پڑھنے سے نا آپ کو مضبوطی آتی ہے، اللہ سے تعلق نصیب ہوتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا مال نکالتے ہیں نا، تو آپ کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے بھی انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، اس کو ایک اللہ سے تعلق فیل ہوتا ہے، اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے کہ اس نے کیا کیا، اللہ کی مخلوق کی مدد کی ہے، اور جب اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں تو آپ کو بھی خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جب آپ کو خوشی محسوس ہوگی تو آپ اندرونی طور پر کیا ہو جاؤ گے، اسٹرانگ ہو جاؤ گے۔ تو ابھی کیا کرو، صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے ہاتھ نہیں اٹھاؤ، جنگ نہیں کرو، گھر میں بیٹھ کر نمازیں قائم کرو اور لوگوں کی مدد کرو، ٹھیک ہے؟
فلما کتب، اب جب دیکھیں جنگ فرض نہیں تھی نا، تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کی چاہت ہوگی کہ ہمیں جلدی سے جنگ کا حکم ملے اور ہم لڑیں اور قربانی دیں اور یہ کریں اور وہ کریں، مسلمانوں کو فروغ دیں، یہ کریں وہ کریں، بڑی پلاننگ ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں، اور نقشہ کیا ہے؟ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب فرض کیا گیا یا لکھ دیا گیا ان پر جنگ کرنا، اذا فریق منہم، ایک گروپ ان میں سے، یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، ایک گروپ جو تھا، اللہ تعالیٰ نے سب کو برا نہیں کہا، کچھ گروپس ایسے تھے اور وہ یقیناً منافقین کے ہوں گے، کیونکہ منافقین ہی بزدل ہوتا ہے، منافقین ہی لوگوں سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا. یخشون الناس، لوگوں سے ڈرنے بیٹھ گئے، خشیت اللہ، اس طرح سے ڈر رہے تھے جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، یا اتنا زیادہ ڈر جتنا اللہ کا ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ سے جتنا ڈرنا چاہیے اتنا ڈر رہے تھے یا اس سے بھی زیادہ ڈر رہے تھے. ٹھیک ہے. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب کیوں نہیں لکھ دیا گیا یا فرض کر دیا گیا ہمارے لیے قتال، لولا اخرتنا الى اجل قریب، ایک منٹ رکیے گا. تو ہم پھر جب پہلے تو مانگ رہے تھے کہ جہاد فرض ہو، اور پھر جب فرض ہو گیا تو کیا کہنے لگے کہ اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دی. یعنی کہ جب نہیں ہو رہا تھا فرض تو انتظار تھا کہ کب ہو، لیکن جب آ گیا نا تو پھر کہنے لگے کہ بھئی ابھی تو ہم جوان ہیں اور ابھی تو ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، ہم کہاں میدان جنگ میں نکلیں گے. اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں زندہ رہنے کی اور مہلت کیوں نہیں دی، ہمیں اپنی زندگیوں کو انجوائے کرنے کا اور ٹائم کیوں نہیں دیا. تو آگے اللہ تعالیٰ جو میسج دے رہے ہیں نا وہ بڑا زبردست ہے، بہت زبردست ہے. کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کس دنیا کو بنانا ہے؟ کل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے کہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی تھوڑی، اتنی سی تو زندگی. اب تم کہو کہ ہماری جوانی ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو تمہاری پوری زندگی تھوڑی ہے، تو کہاں یہ جوانی تو کوئی ویلیو نہیں رکھتی اللہ کے نزدیک. والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہترین ہے تقوی والوں کے لیے. اصل زندگی تو آخرت کی ہے، لیکن وہ کس کی ہے؟ تقوی والوں کو ملے گی. ہر کسی کے بس کی نہیں ہے. جو اللہ سے بچ کر یا ڈر کر زندگی گزارے گا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، اسی کے لیے ہے یہ زندگی. اور وہاں کیا ہوگا؟ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے دھاگے کے برابر. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے دھاگے کے برابر جو ورڈ ہے فتیل، اس کو کچھ کلاسز پہلے پڑھا تھا، اور میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کھجور جو ہے نا، ہمارا کھجور کے اوپر ایک دھاگا ہوتا ہے نا، کھجور کے اوپر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جھلی ہوتی ہے، ہلکی سی جھلی ہوتی ہے، اور ایک دھاگا ہوتا ہے. تو قرآن میں ایک مقام پر نکیرہ کا لفظ آیا ہے، جھلی کے لیے یوز ہو رہا ہے، اور فتیل کا لفظ آ رہا ہے، دھاگے کے لیے یوز ہو رہا ہے. تو فتیل دھاگے کو کہتے ہیں، اور دھاگا بھی کیسے؟ کھجور کے اوپر جو دھاگا ہوتا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ ہمارے لیے تو کھجور کی گھٹلی ہی پوری کی پوری کوئی ویلیو نہیں رکھتی، ہم اٹھا کر پھینک دیتے ہیں اس کو، فوراً سے کھجور کھاتے ہیں اور گھٹلی کو تو فوراً سے پھینکتے ہیں. کہاں یہ کہ گھٹلی پر لگا ہوا جو جھلی ہے وہ بھی، اور جو بال بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اتنا بھی میں ظلم نہیں کروں گا. تو اب اس آیت کا کنکلوژن یہ ہے کہ پہلے مسلمانوں کے لیے یہ آیت لے لیں کہ جب تک ان پر جہاد نہیں فرض تھا تو بڑا شوق تھا کہ جہاد فرض اور ہم بھی نکلیں، اور جب فرض ہو گیا تو ڈرنے لگے، اتنا ڈر رہے تھے لوگوں سے جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر دنیا تمہیں مل بھی جاتی، اگر تم کہہ رہے ہو کہ ہم تو ابھی جوان ہیں اور ہمیں دنیا میں انجوائے کرنا ہے، تو یاد رکھو کہ جوانی کی عبادت بھی تو اللہ کو فرض پسند ہے نا، جوانی کی عبادت بھی تو کرنی ہے نا، صرف جوانی میں دنیا تو نہیں لوٹنی نا، کہ ابھی تو ہم جوان ہیں اور دنیا لوٹ لیں. کیا گارنٹی ہے کہ جوانی کے بعد آپ کو مزید زندگی دی جائے گی؟ کچھ لوگ 18 ایئرس کی عمر میں چلے جاتے ہیں دنیا سے، کچھ لوگ 25 سال کی عمر میں اللہ معاف کرے اچانک ایکسیڈنٹ سے دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو ان کی کیا گارنٹی تھی کہ وہ آگے کی زندگی میں کچھ کام کریں گے؟ اور جوانی ہی وہ عمر ہوتی ہے جب ہم اللہ کے لیے اگر لگ جائیں اور اپنے آپ کو کمیٹڈ کریں تو بڑی اچھے سے عبادت ہو جاتی ہے، اور بڑا اچھا ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں. دیکھیں نا، شادی کے بعد ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پہلے تو شوہر کی ذمہ داری ہم پر نئی نئی آتی ہے، تو ہم تہجد کی نماز جس طرح سے جوانی میں پڑھتے تھے اس طرح سے نہیں پڑھ سکتے. اور پھر ایک سال کے اندر اگر اللہ اولاد کی نعمت دے دے تو اب یہ بتائیں کہ آپ تہجد پر اٹھے ہیں اور آپ کا بچے اکثر رات کو نہیں سو رہے ہوتے، آپ لوگ جھولا دے رہے ہیں، تو آپ تہجد کیسے پڑھیں گے؟ فجر میں بھی آپ بڑی مشکل سے حاضر ہو رہے ہیں، اور پھر آپ روٹین وائز دین کا کام سیکھتے سکھاتے تھے، اب آپ کو سیکھنا ہے دین کا علم، ایک کے بعد دوسرا بچہ ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ ہم جو سیکھ رہے تھے سکھا رہے تھے سب چھوٹ جاتا ہے. تو یہی کوشش کریں کہ اگر ہماری زندگیاں ضائع ہو گئی ہیں، ہم نے جوانی کی عبادت نہیں کی، جوانی میں دین کا علم نہیں سیکھا، تو اپنے بچوں کو ضائع نہ کریں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
اگر ابھی چنا ہے تو یہی نیت کریں کہ میں تو نہیں کر سکی جوانی میں، یہ علم نہیں سیکھ سکی، تو ہم اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اور دین کا علم ہے نا، باقاعدہ انسٹیٹیوٹ پہ جا کر پراپر سیکھا جائے، چلانے کی حد تک نہیں کہ آن لائن کچھ سن لیا کچھ نہیں سنا، اس طرح نہیں سیکھنا چاہیے کہ ہم دنیا کا علم اس طرح سے ہی سیکھتے ہیں۔ دنیا کا علم ہم اس طرح سے سیکھتے ہیں کہ ہم اسکول کی تعلیمات بچوں کو یہ کہیں کہ آن لائن کر لو۔ اب جب کووڈ میں تھوڑے ٹائم کے لیے آن لائن چیزیں آئی تھیں تو کتنا زیادہ مشکل ہو رہا تھا، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم پراپر اسکول بھیجتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اسکول ہم اس لیے بھیج رہے ہیں کہ اسکول کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے تو بچہ زیادہ سیکھتا ہے، بھیجتے ہیں نا ہم۔ کیوں ہم گھر میں نہیں پڑھا لیتے بچوں کو، 10 لوگوں میں بٹھاتے کیوں ہیں؟ تاکہ بچوں کو اٹھنا بیٹھنا آئے۔ تو یقین مانیے کہ دین کے علم کو بھی اسی طرح پراپر ٹائم دینا چاہیے، اور کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کی پلاننگ میں یہ چیز شامل کریں کہ وہ میٹرک کر لیں یا او لیول اے لیول جو بھی کرنا ہے، اس کے بعد زندگی کا 1 سال ان کا ہے نا وقف کرا دیں اللہ کے لیے۔ یہ مت سوچیں کہ لڑکیاں ہیں تو شادی ہو جائے گی تو اب ہم سارے شوق ابھی پورے کروا لیں۔ دیکھیں سارے شوق میں قرآن کا علم سیکھنا بھی تو ایک شوق ہوتا ہے نا، تو زندگی کا 1 سال یکسوئی کے ساتھ اس کو دیں۔ اور الحمدللہ میں یہ کہتی ہوں اپنے بارے میں کہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ یہ جو 1 سال تھا نا، لٹرلی ساری زندگی پہ بھاری ہو گیا ہے الحمدللہ۔ اور واقعی آپ لوگ بھی اگر اپنے بچوں کو دیں تو آپ کا شکر ادا کریں گے ساری زندگی کہ آپ نے ان کو وہ 1 سال نکال کے دیا زندگی کا، کہ اس کی وجہ سے ان کو قرآن سمجھ آنے لگا اور ان کی زندگی بن گئی۔ تو جب ہم نے بھی الحمدللہ میٹرک کے بعد پہلے حفظ کیا اور پھر وہ فرسٹ ایئر اور انٹر کیا، اور انٹر کے بعد پھر میں الہدا میں ایڈمیشن لیا تھا، تو الہدا سے جو میرا تعلق ہوا وہ 1 سال کا جو کورس تھا نا، ساری زندگی پر بھاری ہو گیا ہے۔ اب یقین کریں ایسے ترجمہ سمجھ آتا ہے کہ اگر الم تر الی الذین پڑھا فوراً سے ترجمہ آ جاتا ہے۔ تو میں یہی سوچتی ہوں کہ اگر ہم نے اس فیلڈ میں مہارت حاصل نہیں کی ہوتی، پراپر جا کر بیٹھ کر نہیں کیا ہوتا نا، کبھی کس کلاس میں جا رہے، کبھی محلے میں ایک کلاس ہو رہی ہے تو وہاں چلے گئے، کبھی کوئی آن لائن کلاس کر لی، تو اس طرح کبھی بھی نہیں آتا۔ باقاعدہ سیکھنے کے لیے 1 سال کے لیے یکسوئی ضروری ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو نکالے اور بیٹھ کر ٹرانسلیشن یاد کرے، تو ساری زندگی اس کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور اپنی دین کی نعمت کا سب سے زیادہ احساس مجھے رمضان میں ہوتا ہے کہ رمضان میں جب تراویح میں قرآن تلاوت کیا جاتا ہے، خود کرتی ہوں میں، تو ترجمہ جب سمجھ آ رہا ہوتا ہے نا، تو لٹرلی مجھے احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین کا علم سکھایا ہے۔ یقین مانے کہ ایک چیز انسان کے ذہن میں جو آتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس کو ہے نا سنوا دیتے ہیں اور سامنے لاتے ہیں وہ چیز، کہ ایک دن میں رمضان بالکل بگننگ ہی تھی تو تراویح پڑھ رہی تھی بہت اچھے طریقے سے، قرآن جب سمجھ آیا آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں کیونکہ سمجھ آتا ہے۔ میں صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو اگر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کر سکے تو وقت ابھی بھی ہے، ختم نہیں ہوا، آپ ابھی بھی سیکھ سکتے ہیں، لیکن اپنی اولادوں کو اس چیز کی طرف لگائیں۔ دین کا علم ایکسپرٹ ٹیچر کی طرح حاصل کروائیں، کہ سرسری طور پر حاصل نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور خود بھی حاصل کریں، ٹرانسلیشن پڑھیں سمجھیں، کیونکہ اس سے آپ کو قرآن سمجھ آئے گا۔ تو ہوا یہ کہ میں نماز میں تلاوت وغیرہ کر رہی تھی تو سلام پھیرتے یا نماز کے اندر جو مجھے فیلنگ آئی، تو میں نے سلام پھیرنے کے بعد اللہ سے جو دعا کی وہ یہ تھی کہ اے اللہ یہ جو علم میں نے سیکھا ہے نا، وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس نے مجھے سکھانے میں ساتھ دیا ہے نا، میری ایک ٹیچر جو سامنے مجھے پڑھاتی تھی، کچھ ٹیچر سامنے نہیں آتی تھی لیکن اندر بیٹھ کر پیپرز چیک کر رہی ہیں یا ریکارڈنگ چلا رہی ہیں یا کسی بھی طرح سے ہماری کاپیز وغیرہ چیک کر رہی ہیں، یا آرگنائزیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یا ریسیپشنس پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں ویلکم کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اللہ سے کہا کہ ہر انسان نے جس نے ایک ذرہ بھی رہے ہیں، ان کا بالکل وہی کیفیت آئی جو میرے استادوں کے لیے تھی۔ الحمدللہ میں نے جو اپنے استادوں کا شکر اللہ کے سامنے ادا کیا نا، سارا کی وہ کیفیت میرے لیے تھی، کیونکہ میں بھی سارا کی ٹیچر ہوں، تو سارا نے یہی شکر گزاری میرے لیے کی کہ اس کو ٹرانسلیشن میں اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ اس نے باقاعدہ میرے لیے دعا کی یا یہ کہا کہ میرے ذریعے سے وہ اس راستے کی طرف آئی۔ تو مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ جو میں اپنے استادوں کے لیے رویہ رکھتی ہوں، الحمدللہ آج میں بھی وہ کام اتنے اچھے طریقے سے اللہ کے فضل سے آگے پہنچا رہی ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹ کا میرے بارے میں یہی رویہ ہے۔ اور اس کے علاوہ سارا کے علاوہ بھی ہوا اتفاق کہ ایک اور میری پرانی اسٹوڈنٹ ہے، ان کا بھی ایک دن میسج آیا اور انہوں نے بھی یہی جیسٹر شو کیا کہ آپ نے الحمدللہ ایسی تجوید پڑھائی ہے کہ آپ پڑھتے ہیں اور بچوں کو سکھا رہے ہیں، تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور آپ کے لیے میں نے آج تراویح کے بعد بہت دعا کی، تو میں بتا نہیں سکتی کہ یہ 2 کمنٹس میرے لیے کتنے اہم ہیں کہ کوئی دین کے علم کی وجہ سے میرے لیے دعا کرے، کس قدر بڑی نعمت ہے۔ اور میں اس کیفیت کو صرف اس لیے سمجھ سکتی ہوں کہ میں نے پچھلے دنوں اپنے ٹیچرز کے لیے یہ ایسی دعا دل سے نکلتی ہے کہ جس کا کوئی مول ہی نہیں ہے، اس قدر آنسوؤں کے ساتھ یا دل کی کیفیت کے ساتھ آپ دعا دے رہے ہوتے ہو کہ دنیا کی کوئی نعمت آپ کو دے نا، اگر کسی نے آپ کو گولڈ بھی لا کر دے دیا ہو نا، تو میرے خیال میں آپ وہ گولڈ پہن کر اس کے لیے اس طرح سے دعا نہیں کرو گے جو آپ اس کو دنیا کے ساتھ دین کا علم دے کر دعا کرو گے۔
تو یہ ساری ایک کیفیت ہوتی ہے، لہٰذا ہم سیکھیں اور دوسروں کے لیے اس خیر کا دروازہ کھولیں، کیونکہ اگر ہماری وجہ سے ایک انسان ہدایت پا جائے تو ہمارے لیے 100 سرخ اونٹ آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ آج کے دور میں 100 گاڑیاں آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ بڑی بڑی گاڑیاں آپ اللہ کے راستے میں دے دو، اتنا زیادہ آپ کے لیے ثواب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت کے اندر میں جو بات کر رہی تھی وہ یہی تھی کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، نتھنگ ہے، اور اگر ہم اپنی زندگی کا 1 سال اللہ کے لیے لگائیں گے تو انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو یہ ساتھ دے گا، اور پھر جب آپ کو یہ نعمت ملی بھی ہوگی تو شادی کے بعد بھی آپ کے اندر مینجمنٹ کی صلاحیت ہوگی، آپ بچوں کو بھی مینج کر لو گے اور اپنی عبادات کو، اپنی نمازوں کو بہت خوبصورتی سے مینج کر لو گے اور اپنے گھر کو بھی اچھا چلا لو گے۔ کیونکہ اگر ہمارے پاس یہ علم نہیں ہوتا نا تو ہمیں نا بیلنس نہیں کر پاتے۔ ہم پتہ کیا کرتے، یا تو اتنی لمبی عبادت کرنے بیٹھ جاتے کہ شوہر ناراض ہو جائے یا بچے اگنور ہو رہے ہوں۔ تو مجھے شادی سے پہلے میری امی ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ یہ مت کرنا، اتنی لمبی لمبی نمازیں نہیں، کہ شوہر بھی ناراض ہو رہا ہے یا بچے بھی اگنور ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ڈر بڑا لگتا تھا کہ میں یہ حرکتیں کروں گی، کیونکہ میں تھوڑا سا بہت زیادہ لیول پر کرا کرتی تھی شادی سے پہلے، دین کا بہت ساری کلاسز، اور لیکن الحمدللہ جب میں آئی اس طرف اور پھر آہستہ آہستہ مجھے اندازہ ہوا کہ ظاہر سی بات ہے سب چیزوں کو لے کر چلنا پڑتا ہے، تو الحمدللہ ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ان چیزوں کو اگنور کیا ہے۔ ہر چیز کو پھر ہے نا انسان کو مینج کرنے بھی آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صرف نمازیں پڑھ رہے ہو، آپ اپنے گھر کو بھی ٹائم دے رہے ہو، آپ کھانا بھی اچھا بنا رہے ہو، اور بچے اسکول سے آ رہے ہیں تو بچوں کی بھی ہر چیز تیار ہے۔ صحیح ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن سکھائے گا۔ قرآن یہ خوبصورتی ہمیں سکھاتا ہے، بیلنس لائف سکھاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، اچانک ختم ہو جائے گی، لہٰذا ہم اپنی زندگیوں کو صحیح راستوں پہ، صحیح ٹریک پر لگائیں اور اپنی زندگیوں کا بہترین استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ضائع ہونے سے بچا لے، اور نیت رکھیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، آخرت جو ہے نا بہتر ہے۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور اللہ تعالیٰ تو دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے، اور دھاگے کے برابر تو پھر کچھ ویلیو ہی نہیں رکھتی۔ اس کے علاوہ قرآن میں آتا ہے کہ رائی کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا انسان پر، ذرے کے برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اور ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے اگر یہ علم سیکھا ہے، سکھایا ہے، تو ایک ایک بات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ سیکھ رہے ہیں، آپ کسی کو کوئی ایک بات شیئر کریں، وہ عمل کرے گا، آپ کے لیے اجر ہے۔ کس حد تک اللہ تعالیٰ نے صدقہ جاریہ کا ہمارے لیے کانسیپٹ رکھا ہے کہ آپ ایک کام کر رہے ہو، آپ کسی اور کو سکھا رہے ہو، آپ کا اجر ملٹی پلائی ہو رہا ہے۔ تو کس بات کی ہمارے اندر سستی ہے کہ ہم اپنے اس کلام کو آگے نہ پہنچائیں۔ دیکھیں، جب ہم نے یہ علم سیکھتے تھے نا، ہماری ٹیچر ہمیں ایک ہوم ورک دیا کرتی تھی کہ آج آپ کو گھر میں نا کوئی اچھی بات شیئر کرنی ہے۔ شروع میں بہت مشکل لگتا تھا، سمجھ نہیں آتا تھا کہ ابو کے سامنے کیسے کریں گے، بھائی کے سامنے کیسے کریں گے، نہیں سمجھ آ رہا ہوتا تھا۔ تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کھانے کی ٹیبل پر کر دیں ایک بات، یا جو رات کا وقت ہوتا ہے سب مل کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو موقع سے فائدہ اٹھا کر کوئی بات کریں۔ تو اس وقت عجیب لگتا تھا کہ اچانک کیسے بولیں ہم۔ تو اگر ہماری نیت ہوتی ہے نا تو ماحول ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ آن دا اسپاٹ وہ بات کہہ دیتے ہیں۔ دعا کر کے بیٹھیں کہ مجھے بتانا ہے۔ اب آپ ایک بات سیکھیے آج کے لیسن سے، آپ نے آج کی کلاس میں جو بھی لرن کیا ہے، جو بھی سیکھا ہے، آپ کے دل کی بات ہے، وہ آپ کو اپنے گھر والوں سے شیئر کرنی ہے۔ افطاری کے ٹائم پر کریں، تراویح کے بعد کریں، ڈنر ٹائم پر کریں، یا آرام سے رات کو بیٹھیں جب شیئر کریں، کوئی ایک بات شیئر کرنی ہے۔ اور آپ میری نا ایک بات آزما لیں، آج ہی آپ آزما کر دیکھیں۔ آپ اپنی نیت کریں کہ مجھے بتانی ہے ایک بات۔ اپنے شوہروں سے تو کرتے ہیں نا دنیا کی ساری باتیں، تو ایک بات بتانے میں کیا جا رہا ہے؟ میں تو اکثر شیئر کرتی ہوں، کوئی بھی کلاس کی بات ہے، ہم تراویح کا قرآن سنا رہے ہوتے ہیں مجھے، تو کوئی آیت کا ترجمہ اچانک سے بتا دیا، تو اس طرح سے کریں۔ شوہروں کے سامنے تو شرمانے کی ضرورت نہیں، شروع میں مجھے پتا ہے آپ کو ہوگی ہیسیٹیشن، لیکن کرنی ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، کچھ نہیں تو عمل سے شو کریں۔ عمل بہت بڑی تبلیغ ہوتا ہے کہ آپ اپنے عمل سے شو کریں کہ میں یہ کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو شیئر کریں، اپنی نیت کریں، اور پھر آپ مجھے نا خود بولیں گے کہ ہمیں موقع مل گیا۔ آپ کہیں گے کہ ہم یوں کر رہے تھے، یوں موقع مل گیا۔ تو یہ موقع کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ ہماری نیت ہے۔ صحیح ہے، تو انشاءاللہ یہ سوچئے گا کہ اگر آپ کی وجہ سے آپ نے کسی کو فون پر ہیں آپ، اور آپ کی کوئی دوست ہے فون پر، اور باتیں کرتے کرتے آپ نے اچانک سے بتا دیا، ایون کہ آپ نے میرے چینل کا لنک شیئر کر دیا، یا کوئی نیک بات کسی سے شیئر کر دی، میری نہیں، کوئی بھی یوٹیوب پر چھوٹی چھوٹی آپ کے سامنے کلپس آ رہی ہیں، آپ نے شیئر کر دی، آپ شیئر کر کے بھول گئے، آپ نے 10 لوگوں میں شیئر کر دیا، آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے شیئر کیا۔ 2-4 دن بعد ایک دوست کا میسج آ رہا ہے کہ بھائی تم نے فلاں ذکر مجھ سے شیئر کیا، سبحان اللہ والحمد للہ، یہ تیسرا کلمہ کل میں نے لگایا تھا یوٹیوب پر کہ تیسرے کلمے کی بڑی فضیلت ہے، تو وہ تم نے لگایا تھا، تو میں تو بس کل سے وہی پڑھ رہی ہوں۔ تو آپ حیران کہ میں نے تو بس کر دیا تھا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا، آپ کو نہیں پتا، آپ نے لگایا، وہ ساری زندگی پڑھتا رہے، آپ نہیں پڑھے وہ پڑھ رہا ہے، آپ خاموش بیٹھے وہ پڑھ رہا ہے، آپ کے لیے اجر لکھا جا رہا ہے۔ صدقہ جاریہ از اے ویری گڈ کانسیپٹ، اور بہت بڑی نعمت ہے یہ۔
لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ گناہ جاریہ بھی ایک کانسیپٹ ہے اسلام میں، اور گناہ جاریہ یہ ہوتا ہے کہ میری وجہ سے کوئی گناہ آگے نہ جائے، کیونکہ اگر کوئی کرے گا تو میرے مرنے کے بعد میرا بھی حصہ ڈلے گا اس میں۔ تو اب لوگ جو یوٹیوب ہو گیا یا انسٹاگرام ہو گیا یا فیس بک ہو گیا، اس پہ اگر اپنی تصاویر لگا رہے ہیں، اور اگر کوئی تصویر نامحرم دیکھتا جا رہا ہے تو آپ کے گناہ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح میوزک کی چیزیں لوگ شیئر کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے یار، واقعی بہت عجیب، افسوس بھی ہو رہا تھا انسٹاگرام اٹھا کر جب میں دیکھتی ہوں لوگ اپنی کپڑے پہن کر تصویر کھنچوا رہے ہوتے ہیں اور پیچھے میوزک چل رہا ہوتا ہے نا، تو مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کیا کر رہے ہیں۔ جتنے لوگ سنیں گے، جتنے لوگوں کے کانوں میں جائے گا، ایون کہ ہمارے کان میں بھی گزرتی تو ہے وہ آواز، لگانے والے پر گناہ، سوچیں۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی نشید لگا دی، کوئی پیاری آواز لگا دی، کوئی پیاری تلاوت لگا دی، آپ کے کانوں میں گئی، آپ پورا دن گنگناتے رہیں، لگانے والے کو نہیں پتا۔ اور سوشل میڈیا بہت بڑی رول پلے کر رہی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے خوشخبری بھی ہے اور ڈر بھی ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ آپ کے ایک کلک سے سینکڑوں لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا، اور آپ کے ایک کلک سے سینکڑوں لوگوں کا نقصان ہو جائے گا۔ لہٰذا کلک کرنے سے پہلے سوچیں کہ میں کیا چیز کلک کر رہی ہوں۔ لیکن اگر ہم اس کو پازیٹیو وے میں دیکھیں تو الحمدللہ ہمارے لیے کتنا صدقہ جاریہ کا اللہ تعالیٰ نے سلسلہ عام کر دیا ہے، ورنہ ایک وقت تھا کہ ایک ایک بات بتانے کے لیے ہم کتنا زیادہ کرنا پڑتا تھا لوگوں کو۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم بالکل شروع میں رمضان میں دورہ قرآن کیا کرتے تھے، تو آپ کو لوگوں کو بلانے کے لیے کہ فلاں جگہ پر دورہ قرآن ہو رہا ہے، آپ کو میں یاد کر رہی تھی، اس سال اپنی دوست سے شیئر کر رہی تھی کہ کیسے پہلے ہم اس طرح کرتے تھے نا، ایک پیج لیتے تھے، اس پہ پوری ڈیٹیل لکھتے تھے کہ فلاں جگہ پر دورہ قرآن ہو رہا ہے، ٹائم لکھتے تھے، فلائر بانٹا کرتے تھے، پیج میں آتے تھے وہ پیمفلیٹ کی شکل میں، پھر اس کو میں جاتی تھی بھائی کے ساتھ فوٹو اسٹیٹ کروا کر گھر گھر میں ڈال دیے جاتے تھے۔ یاد ہوگا آپ لوگوں کو بھی وہ دور، سب کے گھروں میں بھائی کو بھیج دیا یا بچوں کو بھیج دیا جو ناظرہ پڑھنے آتے تھے کہ ادھر ادھر ڈال کے آؤ۔ پھر مدرسے میں لوگ پہنچتے تھے دورہ قرآن کے ٹائم پر کہ ہم آئے ہیں آپ کے پاس، ہمیں فلاں پیمفلیٹ ملا تھا۔ لیکن اس دفعہ جب میں اپنی دوست کو، اپنی امی کی ایک کلاس تھی اس کا وہ فلائر بنا رہی تھی کینوا پر اور یوٹیوب پہ لگا رہی تھی، تو میں نے اپنی دوست کے جب وہ شیئر کیا تو ہم ہنس رہے تھے کہ کیا دور تھا پہلے اور اب دیکھیں ایک کلک پر فوراً سے آپ یہاں تو پہلے دور میں کیا ہوتا تھا، صرف باٹوا نگر میں آپ کو فلائر بانٹنے ہیں تو آپ صرف باٹوا نگر تک دے سکتے ہو، لیکن اب کیا ہے، اگر آپ نے آج کلک کیا تو بہادرآباد پر بھی پہنچ جائے گا آپ کا میسج، چھوڑیں باٹوا نگر کیا، پاکستان سے کینیڈا تک بھی پہنچ سکتا ہے آپ کا میسج۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اگر ایک دروازہ کھولا ہے تو اس کے اندر اگر ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے تو گناہ جاریہ بھی ہے، لہٰذا احتیاط سے کام لیں اور ہم بہترین سے بہترین کام کی طرف توجہ دیں۔ اس کے بعد والی آیت جو ہے نا ان لوگوں کے لیے ہے جو بزدل ہیں، بزدل ہیں یعنی کہ خوف رکھتے ہیں اور دین میں اپنے آپ کو لگانے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ میدان جنگ میں جانے سے ڈر رہے ہیں، اور آج کے دور میں ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں دینے سے ڈر رہے ہیں۔ تو یہ آیت ہم سب کے خوف کو دور کر دے گی، اور جب ہم اس آیت پہ بلیو کر لیں گے نا تو ہم اپنی زندگی کو آسان کر لیں گے۔ اس قدر خوبصورت میسج ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ بتاؤ میدان جنگ سے بھاگنے والوں، موت سے بھاگ رہے ہو، یاد رکھو جہاں کہیں بھی ہوگے پا لے گی تم کو تمہاری موت، حالانکہ تم ایک مضبوط قلعے میں ہی کیوں نہ ہو۔ بروج مشیدہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ قلعہ جو مضبوط ہو۔ قلعہ جو ہے نا اٹ سیلف ایک مضبوط جگہ کو کہتے ہیں، اور مشیدہ لفظ جو ہے نا اس ورڈ میں مزید قوت پیدا کر رہی ہے، اور کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیں بروج کا جو لفظ ہے نا برجوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ برج پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ برج خلیفہ ہے نا دبئی میں، اسی طرح برج ہوتے ہیں بڑے بڑے، تو وہ اٹ سیلف آپ کو پتہ ہے برج کیا چیز ہوتی ہے؟ بڑی بڑی لمبی لمبی عمارت ہوتی ہے اور بڑی مضبوط، کیا کہہ رہی تھی میں کہ مضبوط قلعوں کے اندر بھی اگر تم چلے جاؤ تو آپ بتائیں نا موت آنے کی ہوگی تو کیا ہم بچ جائیں گے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یقین ہے کہ نہیں بچیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ میں یہ میسج دے رہے ہیں کہ موت جو ہے نا کسی کو نہیں دیکھے گی، کسی کی عمر نہیں دیکھے گی، کسی کو یہ نہیں دیکھے گی کہ ابھی اس کے بچے چھوٹے ہیں، یا یہ نہیں دیکھے گی کہ اس کا کوئی کام رکا ہوا ہے دنیا میں، بڑا امپورٹنٹ کام کر رہا تھا، لے کے چلی جائے گی، بس وقت فکس ہے۔ ہم ماں کے پیٹ سے نا اپنی موت لکھوا کر آئیں اور اپنا رزق لکھوا کر آئیں، اور یہ دو چیزیں جس کے پیچھے نا ہم بڑے پریشان رہتے ہیں، رزق کے لیے پریشان رہتے ہیں، زندگی کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ جو لکھوا کر آ گئے ہیں وہ ٹلے گا نہیں، بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عافیت سے ہمارا وقت پورا کروائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ طویل زندگی دے، صحت تندرستی کے ساتھ اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ دو چیزیں ضرور مانگا کریں، لمبی عمر ورنہ ہمارے لیے وبال بھی ہو سکتی ہے، صحت اور ایمان ضرور مانگیں، ٹھیک ہے؟ آگے کا ٹکڑا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور اگر پہنچے ان کو کوئی بھلائی وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور اگر پہنچے آپ کو کوئی ان کو کوئی برائی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ کہہ دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے،
فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، کیا ہو گیا ہے ان کو کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو بات کو نہیں سمجھتی۔ اب اس آیت کے اندر یہ خلاصہ دیا جا رہا ہے کہ کوئی اچھی چیز ان کے پاس آتی تھی نا تو وہ کہتے تھے کہ بھائی ہماری طرف سے ہوا ہے، ہم بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، ہم بڑے قابل ہیں، تو اس لیے ہمیں ملی ہے یہ نعمت۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی برائی یا کوئی مشکل آتی تھی تو فوراً سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کیا کہتے تھے کہ نعوذ باللہ، یہ کس کی طرف سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کیونکہ وہ قرآن کو جو ہے دین اسلام کو اللہ معاف کرے ایک مشکل چیز سمجھتے تھے، اور ان کو ایسا لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور ہمیں جو ہے نا مشکلات کا حکم دے رہے ہیں، ہمیں ہماری لائف سے ہٹا رہے ہیں، اور ہم ایک جو لگزریس لائف گزار رہے تھے اور ایک کمفرٹ زون میں اپنے رہ رہے تھے، ہمیں اس سے باہر نکال رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی دھوپ میں نکلو اور میدان جنگ میں شریک ہو جاؤ اور اسلام کے لیے لڑو۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو نعوذ باللہ ایک منحوس چیز سمجھتے تھے، اور اس حد تک غلط الفاظ استعمال کرتے تھے کہ کوئی اچھی چیز آئے، مال غنیمت آئے، اچھے حالات آئیں تو کہیں کہ یہ ہماری طرف سے ہے، اور جب خدا نہ خواستہ یہ اللہ کی طرف سے، اور جب خدا نہ خواستہ برے حالات ہو تو کہہ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانسیپٹ کو ٹھیک کیا اور کہا کہ کل من عند اللہ، کہہ دیجئے کہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، کوئی کسی انسان کی طرف سے نہیں ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بات کو بہت کم سمجھتے ہو۔ اس آیت کو اگلی آیت مزید کنکلیوڈ کرے گی، اس کو ہم لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم لیسن اینڈ کر دیں گے۔ اگلی آیت اصل میں اوور آل میسج دے گی کہ اصل میں ہے کیا کانسیپٹ، اچھی اور بری چیزوں کا کانسیپٹ ہے کیا، کہ جب میری زندگی میں کوئی اچھائی آئے تو میں کیا فیل کروں، اور میری زندگی میں کوئی برائی آئے یا برے دن آئے تو میں کیا فیل کروں، صحت ہے تو میں کیا فیل کروں، اور بیماری ہے تو میں کیا فیل کروں۔ یہ جو آیت آ رہی ہے نا، آیت نمبر 79، وہ اس کا کنکلوژن ہے جس کو میں پیش کرتی ہوں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، نہیں پہنچتی کوئی بھلائی مگر اللہ کے پاس سے۔ پیچھے کی جو آیت تھی نا اس میں انسان کی ایک نفسیات تھی، یا منافقین کی ایک نفسیات تھی کہ اچھی چیزیں دیکھ کر کیا کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اوکے، اور جب مشکلات آ رہی ہیں تو نعوذ باللہ اسلام کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا بولا وہ دیکھنا ہے ہمیں۔ اللہ نے کیا بتایا؟ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کوئی اچھی چیز آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور کوئی بری چیز آتی ہے تو وہ کس کی طرف سے ہے؟ فمن نفسک، تمہاری نفس کی وجہ سے ہے، یعنی کہ تمہاری ہی وجہ سے ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور بھیجا ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر۔ پچھلی آیت میں تم الٹا سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو کہ مشکلات اللہ کی طرف، کہ اللہ کے رسول کی طرف سے آتی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان کا کام جو ہے نا رسالت ہے، اللہ کے میسج کو آگے پہنچانا ہے، ان کی وجہ سے مشکلات کیسے آ سکتی ہیں؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ تم الٹا سیدھا بولتے رہو میرے حبیب کے بارے میں، لیکن میری گواہی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اور ایک جگہ پر رحمت للعالمین کے لفظ بھی آتے ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اب ان آیات کو میں کنکلیوڈ کر رہی ہوں، اور میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ سوچیں کہ آپ کا کیا رویہ ہوتا ہے کہ کوئی خیر ہمارے گھر تک آئے، کوئی رزق کی فراوانی ملے ہمیں، یا ہماری اولادوں کو ترقی ملے، تو فوراً سے ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ میری قابلیت ہے ساری، میری وجہ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی مشکل آ جائے میری زندگی میں تو بیمار ہو جائیں تو کبھی ہم نہیں سوچتے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہوگا، سوچتے ہم؟ ابھی پچھلے دنوں رمضان سے پہلے ہی نا میری کمر میں شدید قسم کا درد اٹھا تھا، بہت شدید تھا، سیویئر۔ ایک دو دن تو میں موو نہیں کر پا رہی تھی، ایون کہ نماز بھی بیٹھ کر پڑھنی پڑ رہی تھی، اور اپنی بیڈ سے اٹھ کر بہت مشکل ہو رہی تھی۔ تو لٹرلی اس وقت سوچ رہی تھی کہ کیا گناہ ہوا، حالانکہ اتنا مبارک مہینہ آنے والا ہے، تو فوراً سے فیلنگ آتی ہے کیسے کیسے اچانک بیٹھے بیٹھے کمر ایسی شدید درد ہو گئی۔ تو یہ بھی فیلنگ آ رہی تھی کہ انشاءاللہ یہ تکلیف کیا کرے گی، گناہوں کو معاف کر دے گی۔ ایک ایک اسٹیپ جو میں لے رہی ہوں ابھی مشکل میں، باقاعدہ سے چیخ نکل رہی تھی، آ ای او کی آوازیں باقاعدہ میری نکلتی تھی بیڈ پر، میں آواز نکال رہی تھی اور عبدالباری دیکھ رہا ہوتا تھا کتنی تکلیف ہے کہ آواز نکل رہی ہے۔ تو یہ کیفیت آئی، تو لٹرلی سوچنا چاہیے اس موقع پر کہ یہ ہمارے ہی کسی گناہ کا اللہ معاف کرے ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں چانس دیتے ہیں کہ تم کیا کرو، اب استغفار کرو، ڈاکٹر کے پاس اب ضرور جائیں لیکن استغفار بھی ضرور کریں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے کچھ لوگ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے استغفار شروع کریں۔ تو ہم جب دین کی طرف آتے ہیں نا تو ہمیں ایک ایک چیز فیل ہوتی ہے کہ مجھے یہ لگ گیا تو کیوں لگا، میں کوئی غیبت کر رہی تھی اس لیے میری زبان ہے نا اس میں آ گئی ہے، دانتوں کے بیچ میں آ گئی ہے، تو یہ سوچنا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے آیت نمبر 79 میں بتا دیا کہ یقین مانو کوئی بھلائی آتی ہے نا تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، یو کانٹ ڈیزرو،
تم ڈیزرو نہیں کرتے، اللہ دیتا ہے. اور پھر کوئی برائی آ رہی ہے، کوئی تکلیف آ رہی ہے تو تمہاری وجہ سے اپنے آپ کو چیک کرو، اللہ نے ہلانے کے لیے بھیجا. اور شدید اتنا درد تھا کہ بندہ ہل ہی جائے، لٹرلی ایسا درد تھا کہ بندہ ہلے، سوچے کہ کیا کیا ہے میں نے. تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس طرح اور چیک کراتے ہیں، اللہ معاف کر دے، کوئی غلطی ہو گئی تھی یا جو بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اور آپ کی زندگی میں بھی کوئی بھی ایسی تکلیف آ جائے نا جو بہت انیوژول سی اور اچانک اور ہوا بھی اچانک، تو سوچا کریں کہ مجھ سے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور جب استغفار کریں گے تو انشاءاللہ تکلیف بھی دور ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کو پھر پیار بھی آئے گا آپ سے کہ بندہ کتنا اچھا ہے، اتنا ہمبل ہے کہ ایک تکلیف پر بھی فوراً میری طرف رجوع کرتا ہے. اور جب ہم رجوع اللہ کریں گے تو ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہو جائے گا؟ بلند ہو جائے گا. لیکن بیماریاں دو لوگوں کی زندگی میں آتی. کچھ لوگ ہیں نا بیماری سے مزید گناہوں میں چلے جاتے ہیں، فیل ہی نہیں کرتے کہ میری کسی مشکل کی وجہ سے آئی ہے، بیماری کے بعد بھی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ بیماری کے بارے میں ویسے بھی یہی آتا ہے کہ کوئی تکلیف آپ تک آتی ہے نا، آپ کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے. اور ساتھ ساتھ آپ استغفار کریں تو آپ جب گناہ سے، بیماری سے نکلیں گے تو آپ پاک ہو کر سامنے آئیں گے. آپ کو پتہ ہے 2 لوگ بیمار ہوتے ہیں، ایک بیمار جو ہے نا مزید بیمار ہو جاتا ہے، اور ایک بیمار جب بیماری سے صحت کی حالت میں جاتا ہے نا تو وہ جسمانی طور پر بھی کچھ دوائیاں وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں نا. ہم جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں نا تو ہم آئرن وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں، کیلشیم لے رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم بیماری سے باہر نکلتے ہیں نا تو ہماری ہڈیاں اسٹرانگ ہو جاتی ہیں اور ہم پہلے سے بہتر فیل کر رہے ہوتے ہیں. نوٹ کیا ہے آپ نے کیوں فیل کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان دنوں میں ہم نے آئرن یا کیلشیم کا انٹیک زیادہ کر لیا ہوتا ہے، یا اپنے فروٹس پر، ویجیٹیبلز پر توجہ دی ہوتی ہے، تو ہم بہتر بن کے سامنے آتے ہیں اور فریش ہو جاتے ہیں. تو بیماری کیا کرتی ہے؟ فریش کر دیتی ہے. تو بالکل اسی طرح سے اگر ہم استغفار کی کثرت کریں، اور آتا ہے کہ بیماری میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو پڑھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہتری طور پر ریکور کر کے واپس کھڑا کرتے ہیں. تو پھر ہم ایمانی حالت میں بھی بہتر طور پر سامنے آ جاتے ہیں. صحیح ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو سیویئر قسم کی بیماری ہے اور ایک الفاظ آتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کسی کو موت کی حد تک جیسے بیماری ہو گئی ہے، جیسے خدا نہ خواستہ کینسر وغیرہ کے مریض ہے، اللہ بچائے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے ریکوری مشکل ہوتی ہے. تو ان کو سجیسٹ کیا کریں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی وہ کثرت کریں. کہا یہ جاتا ہے کہ جو شخص اپنی بیماری کی حالت میں یہ دعا پڑھے گا، اگر وہ ریکور ہو گیا تو وہ پہلے سے بہتر ہو کر ریکور ہوگا، اور خدا نہ خواستہ اس حالت میں اس کو موت آ گئی